الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی کرتے ہیں، کچھ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کرتے ہیں۔ ہر لفظ کا اپنا مکمل وجود ہوتا ہے۔ جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے تو سمجھ آیا لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریباں پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اور ان الفاظ کے ہاتھوں میں لہجے کا اصلات تھما دیا جاتا ہے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل اور دماغ کی کیفیات، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اس نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اس سے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اکیلے ہیں مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت و رضا پالو گے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے اگر ابھی نہ ملی تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اس چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد وہ دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے، اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل سے تب ہی مٹاتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پہ اس نے کن فرمانا ہو۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں سے اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کی سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔
یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جاں کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے۔ ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، سانسوں کے بحال سلسلے کا یقین، لاحاصل کے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن ہے ممکن ہونے کا یقین، مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت کے گزر جانے کا یقین، موت کا یقین، اور پھر موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہی سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔